بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 335 ہے، جس کا عنوان ہے باب استماع للقراءہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وبه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم كلهم عن جرير قال ابو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن ابي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه جبريل عليه السلام بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه فأنزل الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال أنزلناه فاستمع له إن علينا بيانا أن نبينه بلسانك فكان إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا تحرک به لسانک لتعجل به کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نزول فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو دہراتے اپنی زبان اور ہونٹوں کو ہلا کر، تاکہ الفاظ وحی یاد رہیں، بھول نہ جائیں۔ لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت اٹھانی پڑتی تھی، اور وہ دشواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جھلکتی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ اپنی زبان مبارک کو نہ ہلائیں، یعنی الفاظ وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے۔ بے شک اس قرآن کریم کو جمع کر کے آپ سے پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ مشقت برداشت نہ کریں، اسے آپ کے سینے میں ہم نقش کر دیں گے اور اسے پڑھوائیں گے آپ سے، تو آپ پڑھیں گے، اور جب اس کی تلاوت کریں بزبان جبریل علیہ السلام تو آپ اسے سنتے رہیں، یعنی جو ہم نازل کریں اسے سنتے رہیں۔ بے شک اس کے الفاظ و معانی اور معارف و علوم کا بیان کرنا ہمارے ذمے ہے کہ ہم آپ کی زبان مبارک سے اسے لوگوں کے سامنے بیان کروائیں۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو آپ خاموشی سے گردن جھکا کر سنتے اور ان کے جانے کے بعد وعدے الہی کے مطابق وحی کو پڑھتے تھے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہے اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے، دوسرے ہیں جریر بن عبد الحمید بن قرط الضبی ثقۃ، تیسرے ہیں موسیٰ بن ابی عائشہ الحمدانی ثقۃ عابد، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ جہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس میں ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کر رہے ہیں، یعنی امام موسیٰ بن ابی عائشہ اپنے استاد سعید بن جبیر سے اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ علم حدیث میں اس قسم کی سند کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، جنہیں ان کے بے پناہ علم کی بنا پر الحبر یعنی بہت بڑے عالم اور البحر یعنی علم کا سمندر کہا جاتا ہے۔ آپ کو ترجمان قرآن کا لقب بھی حاصل ہے، اور آپ خلفائے بنو عباس کے مورث اعلیٰ بھی ہیں۔ حدیث کی دنیا میں جب عبادلِ اربع یعنی 4 عبداللہ کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد 4 مخصوص جلیل القدر صحابہ کرام ہیں: حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہاں ایک اہم علمی تصحیح بھی ضروری ہے۔ مشہور لغت نویس جوہری نے اپنی کتاب صحاح میں چوتھے نام کے طور پر ابن العاص کی جگہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ذکر کیا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل اور دیگر ماہرین حدیث نے اس کی تردید کی ہے۔ محدثین کے نزدیک درست بات یہی ہے کہ حضرت ابن مسعود اپنے علمی مقام کے باوجود ان 4 عبادلہ میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ان کا انتقال ان چاروں سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔
اور ان چاروں کا علمی فیض ایک طویل عرصے تک امت کو حاصل رہا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کان مما یحرک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے وقت بکثرت اپنی زبان مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے۔ امام سیبوی اور دیگر محدثین کی روایات مثلا حضرت برا، حضرت سمرہ، ان کی احادیث سے بھی اس اسلوب کی تائید ہوتی ہے کہ جہاں کسی کام کی اہمیت یا کثرت کو بتانے کے لیے یہی انداز اپنایا گیا ہے، کان مما یحرک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے دوران اس کو پڑھنے کی جو جلدی کرتے تھے، اس کے پیچھے مفسرین نے چند اہم اسباب بیان کیے ہیں جن میں کوئی تضاد نہیں بلکہ یہ سب اپنی جگہ درست ہیں۔ پہلا سبب تھا مشقت سے نجات۔ وحی کا نزول آپ علیہ السلام پر بہت شاق اور بھاری گزرتا تھا۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ جلدی سے اسے محفوظ کر لیں تاکہ وہ بوجھ اور مشقت جلد ختم ہو جائے۔ دوسرا سبب نسیان کا خوف۔ بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں وحی کا کوئی حصہ ذہن سے نکل نہ جائے، اس لیے آپ ساتھ ساتھ دہراتے تھے تاکہ وہ مستحکم ہو جائے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اسے یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسرا سبب کمال محبت۔ امام شابی کی تحقیق کے مطابق آپ علیہ السلام کو قرآن سے اس قدر شدید محبت تھی کہ اس ذوق اور شوق میں آپ فوراً ہی کلام الہی کو دہرانا شروع کر دیتے تھے۔ ان تمام اسباب کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت فرمائی کہ جب تک وحی مکمل نہ ہو جائے آپ خاموشی سے اسے سماعت فرمائیں۔ سورہ طٰہٰ میں بھی اس کی تاکید کی گئی کہ وحی کے پورا ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ آپ اس کے بھولنے یا ضائع ہونے سے بالکل بے فکر ہو جائیں کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لے رکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دراصل قرآن کی عظمت اور اس کی حفاظت کے پیش نظر آپ کی کمال فکر مندی کا اظہار تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی ضمانت کے ذریعے سکون اور اطمینان میں بدل دیا۔ اسی طرح یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ، مطلب یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تو دیکھنے والا آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک اور جسمانی کیفیات سے پہچان لیتا تھا کہ وحی کا نزول شروع ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دن بھی آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی دیکھی، اس وقت بھی ہیبت وحی سے آپ علیہ السلام کی جبین مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ یہ کیفیت اس بوجھ اور ذمہ داری کی عکاسی کرتی ہے جو کلام الہی کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی تھی۔ نجمعہ فی صدری، آیت میں قرآن کو جمع کرنے کی تفسیر حضرت ابن عباس اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما نے حفظ سے کی ہے، یعنی اسے آپ علیہ السلام کے سینے میں محفوظ کر دینا۔ جہاں تک فَإِذَا قَرَأْنَاهُ کا تعلق ہے تو اس سے مراد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرات کرنا ہے۔ جب فرشتہ قرات مکمل کر لے تب آپ علیہ السلام کے پڑھنے کی باری آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، یعنی جب وحی نازل ہو رہی ہو تو اسے کان لگا کر سنیں اور بالکل خاموش رہیں۔ حضرت قتادہ کے نزدیک اتباع قرآن کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کے حلال کردہ کو حلال مانیں اور حرام سے اجتناب کریں۔ عملی طور پر اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک حضرت جبریل علیہ السلام موجود رہتے آپ علیہ السلام خاموشی سے سر جھکائے سنتے رہتے اور ان کے جانے کے بعد بالکل اسی ترتیب سے پڑھتے جیسا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔ ان نبینہ بلسانک، یعنی میں نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم قرآن کی وضاحت آپ کی زبان مبارک سے کروا دیں گے۔ یہاں سے علم اصول فقہ کا ایک اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے جسے امام شافعی اور جمہور اہل سنت نے اپنایا ہے، وہ یہ کہ کسی حکم کا نازل ہونا ایک الگ وقت میں ہو سکتا ہے اور اس کی تفصیلی وضاحت کچھ وقت بعد بھی آ سکتی ہے۔ اس آیت سے سب سے پہلے قاضی ابو بکر باقلانی نے اس مسئلے پر استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ہی اس کے بیان کا وعدہ تو کیا لیکن اسے ثم کے ذریعے مؤخر بیان کرنے کا ذکر فرمایا۔ یہ پوری بحث ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کی حفاظت، اس کی قرات اور پھر اس کی تفصیلی تشریح و بیان، یہ سب اللہ کے طے کردہ نظام کے تحت ہے۔ ایک مومن اور طالب علم کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ علم حاصل کرتے وقت مکمل خاموشی سے سنیں کیونکہ یہی فہم کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس سلائیڈ کے اندر وحی کی حفاظت اور فرشتوں کے عبرانی اور عربی نام ذکر کیے گئے ہیں۔
اور خاص طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس منفرد روایت پر روشنی ڈالی گئی ہے جو مسلسل بتحریک شفتین سے مشہور ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے وقت اٹھائی جانے والی مشقت اور لبوں کی جنبش کو بھی پوری امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ اس سلائیڈ میں سورہ قیامہ کے مضامین کے مابین اس خصوصی ربط کو ذکر کیا گیا ہے جہاں انسانی اجزاء کے دوبارہ جمع ہونے کی دلیل قرآن کے جمع ہونے کے الہی وعدے سے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کے لیے ایک واضح ضابطہ بیان فرمایا ہے جس کے تحت اسے سینے میں محفوظ کرنا، زبان پر جاری کرنا اور اس کے مفاہیم کی وضاحت کرنا خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نقطہ نہ صرف منکرین کے اعتراضات کا دندان شکن جواب ہے بلکہ کلام الہی کی ابدی حفاظت پر ہمارے ایمان کو بھی پختہ کرتا ہے۔ اور اس صفحے پر اتباع قرآن کے اس فقہی اصول کو ذکر کیا گیا ہے جس کی بنیاد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دو الفاظ استمع اور انصت پر ہے جو مقتدی کے لیے امام کے پیچھے خاموشی کو لازم قرار دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اور اس کی ترتیب نزولی کسی عظیم مقصد کے تحت ہے اور اس کی ابدی حفاظت کا ذمہ خود باری تعالیٰ نے اٹھایا ہے تاکہ یہ کتاب قیامت تک انسانیت کے لیے اصل شکل میں ہدایت کا ذریعہ بنی رہے۔ یہ حقائق ہمیں کلام الہی کی عظمت اور اس کے آداب سماعت کی اہمیت بھی سکھاتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث کا پہلا کلیدی فائدہ یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے پوری توجہ سے سننا مستحب اور باعث اجر ہے۔ ایک طالب علم اور مقتدی کے لیے آداب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اطراق یعنی سر جھکا کر پوری یکسوئی اختیار کرے اور انصات یعنی مکمل خاموشی کے ساتھ کلام الہی کی عظمت کا پاس رکھے۔ یہ عمل نہ صرف سنت ہے بلکہ فہم قرآن کے لیے بنیادی شرط بھی ہے۔ دوسرا اہم نقطہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جاں گداز مشقت سے آگاہ کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے وقت برداشت فرماتے تھے۔ وحی کی ہیبت اور اس کا وزن اس قدر زیادہ تھا کہ خود قرآن نے اسے قولاً ثقیلا سے تعبیر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام اس بوجھ کو اپنے وجود مبارک پر محسوس فرماتے تھے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ رب کائنات کی طرف سے نازل کردہ ایک عظیم الشان امانت ہے۔ تیسرا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر مندی کو ظاہر کرتا ہے جو آپ علیہ السلام کو وحی کو محفوظ کرنے کے حوالے سے تھی۔ آپ علیہ السلام فرشتے وحی کے ساتھ ساتھ اپنے لب مبارک ہلاتے تھے تاکہ کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے یا آپ علیہ السلام اسے بھول نہ جائیں۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اسے کلام الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اور اس کی حلاوت کا نتیجہ بھی قرار دیا ہے، مگر زیادہ واضح بات یہی ہے کہ یہ عمل کمال احتیاط کی وجہ سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس مشقت سے منع فرما دیا تاکہ آپ علیہ السلام پوری دل جمی سے وحی کو سماعت فرمائیں اور اس کے تمام حصے ایک مربوط ترتیب کے ساتھ آپ علیہ السلام کے قلب مبارک میں جمع ہو جائیں۔ اس حدیث کا ایک نہایت اہم فنی پہلو یہ ہے کہ اسے علم حدیث کی اصطلاح میں المسلسل بتحریک الشفتین کہا جاتا ہے۔ مسلسل ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں تمام راوی روایت بیان کرتے وقت ایک خاص حالت، صفت یا عمل کو دہراتے چلے آئیں۔ اس حدیث میں یہ خاص عمل لبوں کو حرکت دینا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کیفیت بتاتے ہوئے اپنے لب مبارک ہلائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے شاگرد حضرت سعید بن جبیر کو یہ حدیث سناتے وقت ویسے ہی لب ہلا کر دکھائے۔ پھر حضرت سعید بن جبیر نے اپنے شاگرد موسیٰ کو، اور اسی طرح یہ سلسلہ ہمارے شیوخ تک پہنچا۔ حدیث میں اس طرح کے تسلسل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے روایت اور راویوں کے درمیان براہ راست ملاقات و سماع کا یقینی ثبوت مل جاتا ہے جس سے کسی بھی قسم کے دھوکے کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن موسى بن ابي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه
فقال لی ابن عباس انا احرکہما کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما فحرک فقال سعید انا احرکہما کما کان ابن عباس یحرکہما فحرک شفتیہ فانزل اللہ عز وجل لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ قال جمعہ فی صدرک ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ قال فاستمع وانصت ثم ان علینا ان تقرأه قال فكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه جبریل علیہ السلام استمع فإذا انطلق جبریل علیہ السلام قرأه النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما اقرأه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد لا تحرک به لسانک لتعجل به کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت بڑی دقت و پریشانی سے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ سعید بن جبیر جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے ہونٹ ہلا کر بتلایا کہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ ہلاتے تھے، اور اب میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرح ہونٹ ہلا کر یہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ اپنی زبان کو جلدی یاد کرنے کے لیے حرکت مت دیجیے، بے شک قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کیا جائے گا، پھر آپ اسے پڑھیں گے، اور جب ہم اسے بزبان جبریل پڑھیں تو آپ ان کے پڑھنے کو سنیں، یعنی کان لگا کر خاموشی سے سنیں، اس کے بعد آپ سے اسے پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد کے بعد غور سے قرآن کریم کی وحی کو سنتے تھے، اور جب وہ چلے جاتے تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پڑھوایا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ یعالج کا مطلب ہوتا ہے مشقت اٹھانا۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ تمام حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے، البتہ ابو عوانہ الوضاح بن عبداللہ الیشکری الواسطی البزاز ثقۃ ثبت، ان کا تذکرہ پہلے نہیں ہوا تھا۔ فتح الملہم کے حوالے سے جو عبارت آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، ان سارے نکات کے اوپر سابقہ حدیث کے فوائد کے اندر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔